حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو تقریباً 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، اور ان 10 سالوں میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو، ہمیشہ قربانی فرمائی ہے۔ تو ہمیشہ کا عمل ہے ایک بات۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اس کو عید والے دن ہماری عیدگاہ کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کیوں؟ جب قربانی فرض ہے اور وہ واجب ہے اور کر نہیں رہا تو اس کو ہمارے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں تمہارے لیے نیکی ہے، ہر بال کے عوض میں تمہارے لیے نیکی ہے، یعنی ایک بال کے برابر ایک بال کے مقابلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جو اون والے جانور ہیں ان میں؟ فرمایا اون کی ایک ایک تار کے برابر بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا یہ قربانی کے جو جانور ہیں یہ کل قیامت والے دن پل صراط پر سے گزرنے کے لیے تمہاری سواریاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سواریوں کے ذریعے سے تم اس پہ سوار ہو کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ان کا جو خون ہے وہ جو قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا جو خون ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ عمل میں نیکیاں بنا کے اس کو تولیں گے اور تمہاری نیکیوں یہ تمہاری نیکیوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اتنے زیادہ فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ایک حدیث میں یوں بھی بیان فرمایا کہ عید الفطر والے عید الاضحیٰ والے دن یعنی بڑی عید والے دن اللہ رب العزت کو کوئی عمل قربانی سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ جب قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خون کے گرنے سے پہلے تمام گناہوں کو انسان کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو خبر آ گئی کہ آپ کے بیٹے کی اچھی نوکری لگ گئی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی ہے، اب اس نے کہا یار بس اب انشاءاللہ میں قربانی کروں گا، میں قربانی ضرور کروں گا، منت مان لی اس نے، تو اب منت مان لی تو قربانی واجب ہے، بے شک اس وقت اس کے جیب میں 10 روپے بھی نہ ہونا، قربانی واجب ہے، اس پر کرے گا۔ نمبر 2، کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچے میری طرف سے قربانی ضرور کرنا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، انسان کو پتہ چل جائے مرض الموت ہے، بیٹوں کو بلایا فرمایا میری طرف سے قربانی کرنا۔ اب دیکھا جائے گا اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کا تہائی حصہ یعنی 1/3، مثال کے طور پہ اس نے اگر 1 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے تو 1 لاکھ روپے کا تہائی حصہ تقریباً 33,000 یا 34,000 روپے بنتے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے 33-34,000 روپے میں قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہمارے یہاں تقریباً ہو سکتی ہے، تو بس بیٹوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب وہ 1 لاکھ روپے تقسیم بعد میں ہوگا، پہلے قربانی کے پیسے نکالے جائیں گے، جو رہ گیا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تو جس شخص نے وصیت کی اس کی طرف سے قربانی بھی واجب ہے۔ پیسے اگر کم ہو، پیسوں کا تہائی حصے میں اگر مثال کے طور پہ مرنے والے نے چھوڑا ہے 40,000 روپیہ اور 40,000 روپے کا تہائی بنتا ہے تقریباً 13,000 روپیہ، اور ہمارے یہاں اس وقت 13,500 میں قربانی نہیں ہوتی، تو بس پھر واجب نہیں ہے قربانی کرنا۔ لیکن اولاد اگر کر لے تو اچھا ہے، یہ سوچ کہ ہمارا والد ہے، ہمارے والد نے بھی تو ہم پہ اتنے احسانات ہیں تو ہم کر لیں، اگر صاحب حیثیت اولاد تو ان کو کر لینی چاہیے۔ آگے جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس شخص کے پاس رہائشی مکان کرائے کا ہو یا اپنا ہو، رہائشی ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، استعمال کے کپڑے اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت ہو، وہی جو عید میں صدقہ فطر بیان ہوا تھا، یعنی آج کل تقریباً 1,30,000 روپے کے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ تو جس آدمی کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ اتنی رقم پڑی ہوئی ہو تو اس پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اتنی رقم اگر ضرورت سے زائد ہو،
اب اس پہ سال کا گزرنا بھی لازم نہیں ہے. زکوٰۃ میں تو سال کا گزرنا لازم ہوتا ہے, قربانی میں سال کا گزرنا بھی لازم نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ پیسے ضرورت سے زائد ہوں, لہٰذا اگر کسی کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے اور یکم اس کو مل گئی ہے اور آگے اس نے پورا مہینہ بھی چلانا ہے, تو وہ اپنے پورے مہینے کا خرچ نکال کے دیکھے کہ آیا اس کے پاس اتنی رقم ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو قربانی کرے, نہیں ہے تو قربانی اب اس پہ لازم نہیں ہے. مثلاً ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں, ایک مکان اس کی رہائش کا ہے, دوسرا خالی ہے, تو اس پر قربانی واجب ہے, جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولے, ظاہری بات ہے آج کل مکان 1.5-2 لاکھ سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے. ایک بات. دوسرا, اسی کے متعلق مسئلہ سمجھ لیں, شاید ساتھیوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہو. ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے, دوسرا مکان کرایہ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اگر اس پر جو یہ کرایہ لے رہا ہے, اگر یہ کرایہ, اس کرایہ کے علاوہ بھی اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے, یعنی اس کی تنخواہ ہے یا اس کی اور کاروبار ہے, تو یہ اگر مکان کا کرایہ مثال کے طور پہ 10,000 روپے ہے, لیکن یہ مکان کے 10,000 کرایہ کے علاوہ بھی اس کا گزر ہو سکتا ہے, پھر تو اس پہ قربانی واجب ہے. لیکن اگر اس مکان کے کرایے کے علاوہ اس کا گزر نہیں ہو سکتا یا باقی پیسے آ رہے ہیں پورے نہیں ہو رہے, تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اسی طرح کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد ہے, تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں, ایک اس نے اپنی رہائش کے لیے مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے, دوسرا اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے, اس صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طرح عورت کے پاس مہر کی رقم ہے اور وہ 52.5 تولے کی رقم سے زیادہ ہے, یعنی 1,30,000 روپے سے مہر کی رقم اس کی زیادہ ہے, ادا ہوئی ہے یا نہیں ادا ہوئی, یعنی شوہر نے اس کو دی ہے یا نہیں دی, ہے تو اسی کی ہے نا, اس صورت میں بھی عورت پر قربانی واجب ہو جائے گی. اگر شوہر نے ابھی اس کو نہیں دی, تب بھی جب شوہر دے دے گا کوشش کرے قربانی سے پہلے شوہر سے لے لے. اگر شوہر یعنی تنگ دست نہیں ہے تو مطالبہ کر سکتی ہے, اور اگر تنگ دست ہے تو ابھی نہ مانگے. لیکن ظاہری بات ہے شریعت کی روح سے یہاں پہ چلیں, سبق کے تو علاوہ ہی بات ہے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے مہر کی رقم اتنی رکھنی چاہیے جتنی موقع پہ بندہ ادا کر سکتا ہو. اور ایک حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے مہر کی رقم مقرر کی اور ادا نہیں کی, اسی حالت میں موت آ گئی, قیامت کے دن زناکاروں میں سے اٹھایا جائے گا. کتنی سخت وعید ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے جی, کہتے ہیں لکھو جی 5 لاکھ روپیہ, پھر کہتے ہیں کس دینی ہے, اور دیتے بھی نہیں ہیں. تو کتنی سخت وعید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے مہر 50,000 روپے لکھوائے, دے سکتا ہو, 20,000 لکھوائے, دے سکتا ہو, موقع پہ ادا کرے یا مہینے کے اندر ادا کرے, باقی معاملات بعد میں. اب شریعت نے مہر کے لیے کتنی سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعید ارشاد فرمائی ہے, اور ہمارے معاشرے میں اپنا مقام, اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے تھے نا محلے والے نکاح کے وقت, کہتے ہیں لکھو جی مول صاحب بس 8 تولے سونا بھی لکھ چھوڑو, چاہ دے سا 5-10 لاکھ روپیہ بھی لکھ کے نو. بعد میں وہ 8-10 تولے سونا بھی نہیں ہوتا, 5 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہوتا. بعد میں کہتے ہیں بس وہ تو ویسے لکھوایا تھا. تو اس لیے ہو سکتا ہے لڑکی والے اس وجہ سے نہ بولے ہماری عزت کا سوال ہے, لیکن کل قیامت والے دن اللہ تو پوچھے گا. تو ہمارے معاشرے میں ظاہری بات ہے ہم ہی معاشرہ بنانے والے ہیں, ہم اپنی اولادوں کی شادیاں کریں, مہر اتنی رکھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے ہمارے بچے تو نہیں ہیں, ہماری بچیاں تو نہیں ہیں, مہر فاطمی رکھ دی جائے. اچھا جی آگے, ایک شخص ملازم ہے, اس کی ماہانہ تنخواہ اس کے اہل و عیال کی گزر بسر ہو سکتی ہے, یعنی ماہانہ جو تنخواہ ہے اس سے اس کے گھر والوں کا گزارا ہو سکتا ہے, اور اس سے اضافی بچتا کچھ نہیں ہے, اس پر قربانی واجب نہیں ہے. بے شک اس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہو, ظاہری بات ہے آج کل اگر گھر میں 10-12 افراد ہوں تو اتنے پیسے تو لگ جاتے ہیں, تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے اگر اس پیسوں سے کچھ بچتا نہ ہو اس کے پاس. ایک شخص کے پاس زرعی زمین ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر بسر ہوتی ہے, وہ زمین اس کی ضرورت میں سمجھی جائے گی, بے شک وہ 10 کنال ہو, 20 کنال ہو, ایکڑوں میں ہو, لیکن اگر اس کی صرف گزر بسر ہو سکتی ہے, اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے, اس شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے. ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل موجود ہیں, ظاہری بات ہے بیل کی قیمت تو آج کل 2-3 لاکھ روپے ہوگی, اور دودیاری گائے بھینس وغیرہ جو دودھ دیتی ہے اپنے گھر کے استعمال کے لیے, تو ان کی مالیت اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے علاوہ اور بھی اس کے پاس جانور ہیں. اگر اس کے پاس بیل ہے ہل جوتنے کے لیے اور دودیاری گائے وغیرہ ہے گھر کے استعمال کے لیے,
اس کو قیمت میں نہیں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور مویشی بھی اس کے پاس موجود ہیں، اور مویشیوں کی قیمت اگر دیکھی جائے گی 1,30,000 روپے، یا جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، اگر اس سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جو شخص مسافر ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بے شک وہ صاحب نصاب ہو، اپنے علاقے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسافر جو 78 کلومیٹر سے زائد سفر میں ہو اور قربانی کے دنوں میں وہ مسافر ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، بے شک وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو۔ صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر، ایک چھوٹا بچہ اس کے والد نے یتیم ہے لیکن اس کے والد نے کروڑوں روپے چھوڑے ہوئے ہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہے اگر نابالغ بچہ ہے۔ اسی طرح مجنون ہے، کوئی یعنی لیونا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، بے شک اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو۔ قربانی کا وقت کون سا ہے؟ کہتے ہیں بقر عید کی 10ویں تاریخ، یعنی ذو الحجہ کی 10 ذی الحجہ، جس دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، 10 سے لے کے 12 ذی الحجہ کی شام سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کی جائے، اگر نہ ہو سکے تو 11 کو کی جائے، ورنہ 12 کو کر دی جائے، اس کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی۔ شہر میں جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہو، وہاں پہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو یہ قربانی کا جانور نہیں بلکہ قصاب کا گوشت والا جانور سمجھا جائے گا، قربانی اس پہ واجب رہے گی۔ شہر میں، جیسے ہمارا یہ شہر ہے نا، ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو شہر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو گاؤں ہے وہاں پہ فجر کی نماز کے بعد، جہاں پہ عید کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں پہ فجر کی نماز کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر شہری آدمی خود تو شہر میں موجود ہے مگر قربانی کا جانور دیہات میں بیچ دیا اور وہاں صبح صادق کے بعد قربانی ہو جائے تو درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اگر شہر میں رہتا ہوں لیکن میری بیوی بچے گاؤں میں رہتے ہیں، اب قربانی میں اپنی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں نے جانور گاؤں میں بیچ دیا، اب میں شہر میں تو نماز پڑھتا ہوں 8 بجے لیکن گاؤں میں فجر کی نماز 6 بجے پڑھ کے 6:30 قربانی کر لیتے ہیں۔ اب قربانی ٹھیک ہے کیونکہ قربانی وہاں پہ ہو رہی ہے اور وہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے فجر کے بعد درست ہے۔ اب ان عید کے دنوں میں رات کو قربانی بھی کی جا سکتی ہے، دن کو بھی کی جا سکتی ہے، اس میں شریعت کی طرف سے پابندی کوئی نہیں، البتہ رات کو قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ اگر آج کل تو خیر یہ تو مسئلہ ہے اس زمانے کا جب لائٹنگ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اگر اچھی طرح روشنی وغیرہ کا انتظام ہو تو رات کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ دن کو قربانی کر لی جائے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر کوئی مسافر اپنے وطن میں واپس آ گیا، یعنی 10 ذی الحجہ کو ایک آدمی تھا دبئی میں، اب مسافر تھا نا، اکیلا تھا، مسافر تھا، اب اس پہ تو قربانی واجب نہیں تھی، لیکن 11 ذی الحجہ کو وہ آ گیا پاکستان، اب 11 ذی الحجہ کو بھی عید کا دن ہے اور 12 کو بھی عید کا دن ہے، قربانی کا دن بھی ہے، تو اب اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی، اس کو کرنی پڑے گی۔ اور اس سے آگے ایک اور مسئلہ ہے، یہ آج کل بہت زیادہ لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے بھی ہیں، جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہو نا، اس شخص کے ذمہ قربانی ہی واجب ہے، قربانی کرے گا تب وہ واجب ادا ہوگا۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو پیسے کسی کو دے دو، صدقہ کر دو، کسی یتیم خانے میں دے دو۔ بھائی جب اللہ نے قربانی واجب کی ہے تو قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگی۔ اگر کسی کو وہ قربانی کی رقم دے گا، بے شک وہ کتنے ہی غریب نہ ہو، تو قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ واجب ہے نا۔ ہاں نفلی صدقہ مدرسے میں نہ دے، کسی غریب کو دے دے، ٹھیک ہے، نفلی صدقہ دے دے، قربانی کے دنوں میں قربانی کرے گا تبھی قربانی ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ رکھا تھا مگر کسی عذر کی وجہ سے قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کر سکا، تو اب اس جانور کا ذبح کر دینا، اب اس جانور کو ذبح نہیں کرے گا، صدقہ کر دے گا، یہ صدقہ کرنا واجب ہے کیونکہ قربانی کے دن تو گزر گئے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں